اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم تعرفون انا درست هذا الدرس یومین اليوم ايضا انا ادرس هذا الدرس اليوم انا اقرا واقدم التراجم للسطور الأخيرة لهذا الدرس. كما أنتم تعرفون أولا أنا أدرس باللغة العربية ثم أقدم التلخيص الملخص لهذا التدريس لهذه السطور لهذا الدرس. والجاہل لا یبصر من این تأتیہ سہام القدر. مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس شعور نہیں ہوتا ہے، وہ زمانے کے تیروں کو دیکھتے نہیں کہ زمانہ تیر کس طریقے سے چلاتا ہے، کس طریقے سے ظالموں سے انتقام لیتا ہے. تو تمہارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اور تم نے زمانے کے انتقام کو اور زمانے کے جو تیر تھے اس کو تم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو اس لیے میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا فلا تجزعی من ھذا الامر. تو آج جو مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، جس عذاب کا تم آج سامنا کر رہی ہو، اس عذاب پر، اس مصیبت پر، اس حیرانی پر، پریشانی پر تم کو آج کسی طریقے سے چیخنے کی، چلانے کی اور واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم سے میں یہ کہنا چاہوں گا وَتَدْرِعِي لَهُ بِالرَّضَا وَالصَّبْرِ. بلکہ تم کو آج کے اس سنگین معاملے پر، جو تمہارے بیٹے کا قتل ہوا ہے، اس کی جلد اتاری گئی ہے، تم کو آج بہت ہی صبر کا، طمانینت کا، خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. فقالت اللبیۃ کیف لا اجزع وهو قرۃ العین وسوداء القلب. ارے بھائی بندر صاحب، ذرا یہ بتائیے کہ وہ بیٹا جو میری آنکھوں کا ٹھنڈک تھا، اور وہ بیٹا جس کی وجہ سے میرے دل کو سکون اور قرار ملتا تھا، آج اس کے مر جانے پر، اس کے چلے جانے پر میں کیوں نہ روں؟ آپ کی اس بات پر، اس تاثر پر میں حیران ہوں. وَأَيُّ حَيَاتٍ تُطِيبُ لِي بَعْدَهُ. اور کہتے ہیں ذرا مجھے یہ بتائیے کہ وہ بیٹا جس سے میں قرار حاصل کرتی تھی، آج اس کے چلے جانے کے بعد کس چیز سے قرار حاصل کروں، کہاں سے طمانینت قلب لے آؤں؟ فقال لها القرد. تو بندر نے کہا ایھا اللبوا ما الذی کان یغدیک ویوشیک. ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا عشائیہ کس بات پر چلتا تھا، تم لنچ کس بات پر اپنا کرتی تھی. تو ان چیزوں کے اہتمام کے لیے، ظہرانہ کے لیے، عشائیہ کے لیے، ناشتے کے لیے تمہارے یہاں رزق کہاں سے آتا تھا؟ قالت. تو شیرنی نے یہ کہا لحوم الوحوش، یہ جو جنگلی جانور ہیں انہی کی گوشت سے میں اپنی غذا کا اہتمام کرتی تھی. قال القرد. تو بندر نے کہا اما کان لتلک الوحوش التی کنت تاکلینھا آباء و امہات. یہ تم جن جانوروں کو اور جن جنگلی حیوانوں کو سے اپنے کے گوشت سے اپنے پیٹ کو بھرتی تھی، ذرا تم یہ بتاؤ کہ کیا ان کے مائیں نہیں تھیں؟ ذرا تم یہ بتاؤ کہ کیا ان کے باپ نہیں تھے؟ قالت بلا. اس نے کہا جی تھے. قال القرد فما لنا لا نسمع لتلک الآباء والامہات صیاحا وصراخا کما سمع منک. تو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو ان کے والدین تھے، کیا وہ روتے نہیں تھے؟
کیا وہ چیختے اور چلاتے نہیں تھے؟ جس طریقے سے تم آج چیخ رہی ہو، چلا رہی ہو، اپنے غم کا اظہار کر رہی ہو، اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کرتے تھے ان کے بچوں کے تمہارے کھائے جانے پر، لیکن تم پر جوں تک نہیں ریکتی تھی، تمہیں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ تو آج تم کو بھی اسی طریقے سے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلَ بِكَ هَذَا الْأَمْرَ جِهْلُكَ بِالْعَوَاقِبِ، یہ جو مصیبت تم پر آن پڑی ہے، جس عذاب میں تم گرفتار ہو، یہ دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے ایسا ہے۔ تم اس قدر جاہل ہو چکی تھی، تم کبر و غرور میں اس طرح سے مو ہو چکی تھی کہ تمہیں اس کا انجام نظر نہیں آتا تھا کہ مستقلاً جو ظلم بچوں پہ ڈھا رہی ہوں، ظلم بچوں کو کھا رہی ہوں، اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کے آگے چل کر کن چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا، یہ تم کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ وعدم تفکر کا فیہا، اور تم نے کبھی اس کے انجام کے بارے میں سوچا نہیں ہے، غور نہیں کیا ہے۔ وقد نصحتک حین حقرت حق الجوار، کہتے ہیں جب بھی میں نے کہا کہ پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے جو حقوق ہیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن تم نے کبھی میری اس نصیحت پر غور کیا ہی نہیں۔ والحقت بنفسک العار، بلکہ جب کبھی میں کہتا تو تمہارے لیے ایک یہ ہتک کا معاملہ ہوتا، یہ عار کا درجہ اختیار کرتا۔ وجاوزت بقوتک حتی الانصاف، اور کہتے ہیں کہ تم اپنی قوت کی بنا پر انصاف کے جو حدود تھے ان سارے حدود کو تم نے توڑ کر رکھ دیا۔ وسطوت علی الضبع الضعاف، اور کہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے جو کمزور قسم کی لاچار اور مجبور قسم کی ہرنیاں تھیں اور مستقلاً تم ان کے بچوں کو کھاتی رہی ہو۔ فکیف وجدت طعم مخالفت الصدیق الناصع، تو ذرا یہ بتاؤ کہ جو تمہارا ایک دوست تھا، تم کو نصیحت کرتا تھا، تم کو اخلاص کے ساتھ مشورے دیتا تھا، بچوں کے کھانے سے باز آنے کی باتیں کہتا تھا، لیکن کبھی تم نے اپنے اس مخلص دوست کے مشورے پر بات پر عمل تم نے نہیں کیا۔ قالت اللبوۃ وجدتہ مر المذاق، تو شیرنی سے جب پوچھا گیا کہ بچاؤ آج تم پر کیسی گزر رہی ہے، تو کہنے کی بڑی مشکل کا، بڑی پریشانی کا، دکھ درد کے یہ دن میرے ہیں۔ وَلَمَّا عَلِمَتِ اللِّبْوَةُ عَنْ ذَلِكَ بِمَا کسبت یداها من ظلم الوحوش، تو کہتے ہیں کہ پورے طریقے سے شیرنی کو یہ پتہ لگ گیا، بلکہ اس کی جہالت آج دور ہو گئی مصیبت کے آنے کے بعد، مشاکل کے آنے کے بعد، اور یہ سمجھ گئی کہ جس عذاب پہ میں مبتلا ہوں، جس امتحان سے میں گزر رہی ہوں، یہ دراصل یہ میری وہ کمائی ہے، میرا وہ ظلم ہے جو ماضی پر میں جنگل کے جانورات کے ساتھ کرتی رہی تھی۔ رجعت عن صیدہا، کہتے ہیں کہ اب اس نے دیگر جانوروں کے بچوں کے شکار کا کرنا بند کر دیا۔ وصارت تقنع بأکل النبات، اور کہتے ہیں صرف وہ نباتات، درختوں کے پتوں پر اور دیگر درختوں کے ننھے پتیوں پر کھا کر اپنا بسر کرتی تھی، اور جنگلات کے جو گھاس پھوس تھے ان کو کھا کر بسر کرتی تھی۔ تو فی هذه السطور المصنف الکاتب لہذا الدرس هو يقول کہ ان اللبوا هو لا ينظر الى کلمات النصیحت الى کلمات العبرت ولكن حینما واجہ نتیجۃ الدہر، حینما واجہت نتیجۃ الظلم والقہر، فہو ینظر ان هذه المصائب، ان هذه المشاکل، ان هذه العراقیل وهي نزلت علیها بوجہ ظلمها، بوجہ
قهرها بعد هذه النتيجة وبعد هذه العاقبة والمشكلات هو قد رجع عن ظلمه، عن قهره، عن قهرها، عن شدائدها. وبعد هذه النتيجة هو يرزق رزقها، هو يرزق الأشياء الأغذية من الأشجار ومن الأوراق ومن حشيش الصحراء. يعني حينما أن الإنسان هو يجد النتيجة الصحية لعمله فهو يختار الرأي الصحيح لمستقبله، لأعماله القادمة. فأنا وجدت وأنتم وجدتم هذه النتيجة، هذه العبرة، هذه النصيحة من هذا الدرس. فقط أنا درست، فقط الكاتب هو كتب هذا الدرس لكي الإنسان هو يبعد نفسه بعيدا عن الظلم، لأن الظالم لا يجد النتيجة الصحية الجيدة في هذا العالم، وكذلك هو لا يجد النتيجة الجيدة الخير في الدار الآخرة أيضا. بعد هذه الكلمات أنا أريد سماعها يا أيها الطلبة والطالبات. شكرا لحسن استماعكم. چلو ہٹاؤ.